بھروسے میں یقین دلاتا ہوں کہ اگلے سال جب میں آؤں گا تو میں آدھی تقریر سڈنی میں کروں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ مفتی شیر محمد صاحب کو یہ ملال نہ رہے۔ اور جب میں علی گڑھ یونیورسٹی میں ایم اے کی کلاس پڑھاتا ہوں تو میری زبان بالکل الگ ہوتی ہے، سبحان اللہ، بالکل الگ زبان ہوتی ہے جب ایم اے کی کلاس پڑھاتا ہوں، اور جب پبلک کے جلسوں میں جاتا ہوں تو اس میں زبان بالکل الگ ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم فاضل تھے، تو ان کے پاس ایک شاگرد گیا کہ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجیے، کہہ لگے نا جب تک گفتگو فصیح و بلیغ نہ کرے گا، شستہ اور شائستہ کرنے کا وعدہ نہ کرے گا، میں تجھے شاگردی میں نہ لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں کروں گا صاحب فصیح و بلیغ۔ تو استاد حقہ پی رہے تھے، ایک چنگاری اچھل کے استاد کی داڑھی میں لگ گئی۔ اب شاگرد کھڑا ہوا کہنے لگا حضور پرنور دام ذلکم و زاد لطفکم و عنایتکم، ایک اختر ناہنجار مجمر آتش بار سے جست کر کے قبلہ و کعبہ کی ریش مبارک تک پہنچ چکا ہے۔ تب تک وہاں معاملہ صاحب تو کہہ لگے ملعون، ناہنجار، خبیث، احمق، سیدھے سیدھے نہیں کہہ سکتا تھا کہ انگیٹھی سے چنگاری اڑ کے داڑھی میں لگ گئی ہے، سیدھے سیدھے کہہ دیتا کہ قبلہ و کعبہ کا ارشاد عالی تھا کہ گفتگو فصیح و بلیغ ہو، تاقید نہ ہو، فصاحت سے عالی نہ ہو، بلاغت سے خالی نہ ہو۔ انہوں نے کہا بھئی تیری بلاغت و فصاحت رہی، میری داڑھی صاف ہو گئی، اب میں 6 مہینے امامت سے محتاج ہو گیا۔ اب وہ رومال باندھ کے گھر میں لیٹ گئے تو فجر کے وقت مؤذن آیا کہ لگا امام صاحب صلاۃ بھی ہو گئی اب چلیے۔ ارے کہنے لگے میاں ایسا درد اٹھایا داڑھ میں کہ اب 6 مہینے نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو میرے عزیزو، مولانا عبد الرحمن جامی، عبد الرحمن نام تھا اور ان کا تخلص تھا جامی، انہوں نے ایک شعر کہا کہ خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ، بے شک خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد، یعنی وہ مسجد کہے جانے کی مستحق ہے، وہ خانقاہ کہے جانے کی مستحق ہے جس مسجد و خانقاہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ہم سب ہندوستانی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے، بے شک ہم اپنے دیش سے پریم کرنے پر فخر کرتے ہیں، اور یہ ہم دیش پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ بے شک فرمایا کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، دوسری جگہ فرمایا کہ وطن کی محبت نصف ایمان ہے۔ تو 26 جنوری کو ہمارے ملک میں جشن جمہوریہ منایا جاتا ہے اور لال قلعے پہ ہمارے ملک کا راشٹرپتی قوم کو خطاب کرتا ہے اور اس دن وہ انعامات تقسیم کرتا ہے ہر شعبے میں، کہ یہ بہادری کا انعام ہے اور یہ ہمت کا انعام ہے اور یہ اس کا انعام ہے۔ میں اگر بڑا آدمی ہوتا اور میرے راشٹرپتی سے تعلقات ہوتے تو میں ان کے پاس لکھ کے بھیجتا کہ پیر نور اللہ شاہ بخاری کو شوریہ چکر انعام میں دے دیا جائے، شوریہ چکر انعام میں دے دیا جائے، اس لیے کہ میں نے سہلاؤ شریف کا نام کافی عرصے سے سنا، لیکن اللہ کی قسم مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں تو جنگل میں منگل بنا ہوا ہے، ہمارے پیر نور اللہ شاہ صاحب بخاری اور ان کے والد ماجد پیر شاہ کبیر صاحب بخاری گیلانی کا محنتوں کا پھل ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بے شک اور میں نے تو پہلے کہہ دیا تقریر وقریر تو ہو چکی، میں تو اپنے تھاری بھائیوں کو اپنا شکل دکھانے اور تھاری بھائیوں کی شکل دیکھنے آیا ہوں۔ اب میں متھے ہوں، متھے کہتے ہیں نا آپ کی، میں متھے ہوں تو میں اس لیے یہاں آ جاؤں گا۔ اور آج جب میں باڑمیر سے چلا تو راستے میں شیر راجستھان حضرت مفتی شیر محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا گھر ملا، وہاں میں نے بڈھے جوان کو دیکھا، بڈھا جوان، اور اس بڈھے جوان کا نام ہے حضرت علامہ مولانا مفتی اشفاق حسین صاحب رحمت
कलिमातुहुल आलिया। अल्लाह की कसम, हम जैसों के अधेड़ उम्रें और बहुत से लोगों की जवानियां उस बुढ़े के बुढ़ापे पे कुर्बान। ये इस उम्र में इतना काम करना मेरी ताकत नहीं होती कि मैं यहाँ से जोधपुर चला जाऊं कार में बैठ के। हालांकि मैं अभी 60 का नहीं हुआ हूँ, अभी कम का हूँ, लेकिन वो इस उम्र में भी और इस कमजोरी और इस नकाहत के आलम में भी 300 किलोमीटर चल के आए और अब फिर 300 अभी राजकोट का इरादा है वापस जाने का। अब दीन का काम ऐसे लोग चला रहे हैं। अब ना तो जिब्रील आएंगे, वो आ गए आखिरी दफे, पता है कब आए थे आखिरी दफे? आखिरी हज जब हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और ऐसा खुतबा दिया कि ऐसा खुतबा ना तो किसी रसूल ने दिया था न किसी दुनिया के बादशाह ने दिया था। जब खुतबा दे दिया उसके बाद वही नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुभान अल्लाह, बेशक तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अल्लाह इस दीन से राजी हो गया। तो जिस दीन से अल्लाह राजी हो जाए उसका क्या कोई बिगाड़ सकता है? सुभान अल्लाह, नूरे खुदा है, नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदा जद, बेशक भूखों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। सुभान और सारी दुनिया मिल के इस्लाम की मुखालिफत कर रही है, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अहले वतन हो, आपस में खूब लड़ते हैं। लेकिन जब मुकाबले में अली मोहम्मद आ जाए, चिराग हुसैन आ जाए, नूरुद्दीन आ जाए, तो सारे एक हो जाते हैं कि पहले इसको मार लो, हम तो अपने अपने किस्से बाद में भी निपटाते रहेंगे। ये दुनिया, अपने नौजवान बच्चों के लिए कहता हूँ, ये दुनिया क्रिकेट का मैदान बन गई है और इस पर बड़ी खराब पिच बनाई गई है और बैटिंग के लिए तुम्हें बुलाया जाने वाला है। ब्रेटली का नाम सुना है? कितना खतरनाक बॉलर है, ऐसी गेंद फेंकता है कि विकेट तो विकेट, खिलाड़ी का सर भी फोड़ डाले। तो ब्रेटली बॉलिंग कर रहा है, पहले स्लिप पे यहूदी लगे हुए हैं, दूसरे स्लिप पे ईसाई लगे हुए हैं, तीसरे स्लिप पे अहले वतन लगे हुए हैं, बाउंड्री लाइन पे कम्युनिस्ट लगा हुआ है कि मुसलमान को खेलने मत दो, और हर पिच जो है वो बाउंसर निकाल रही है। अब ये मौका है, इस मौके पर तुम्हें होशियारी से चारों तरफ मैदान का जायजा लो और जहां देखो कि यहाँ गड्ढा है वहीं से खींच दो एक चौवा। देखो कि चौवा खींचने के लिए जगह नहीं मिल रही तो उछाल के छक्का लगा दो, बढ़ाओ अपने रन। मेरे अजीजों, ये मुल्क जितना किसी और का है उतना ही हमारा भी है, तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी है। बेशक बेशक, इसलिए कि हमने किसी से भीख में नहीं पाया ये मुल्क, हम बाप दादा से इस मुल्क में रहते आए हैं और हम तो मरते मरते भी 6x3x6 का प्लॉट लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह, बहुत 6x3x6 का प्लॉट लेके जाएंगे। हम 250 ग्राम पाउडर बन के किसी नदी में नहीं बहेंगे। और हमारे जितने ऊपर हैं उससे बहुत ज्यादा नीचे हैं। बेशक, और ऊपर वाले तो हो सकता है कमजोर, और नीचे वाले बड़े पावरफुल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पावरफुल है। जरा करवट बदलती है तो सुनामी आ जाती है, बेशक, जरा करवट बदलते है तो बाढ़ आ जाती है, जरा उनकी तबीयत बेजार होती है तो सूखा पड़ जाता है। तो हमसे किसी को पंगा लेने की जरूरत नहीं है, और ना हमारा देश प्रेम टेस्ट करने की जरूरत है। हम अपना देश प्रेम 1948 से टेस्ट करा रहे हैं। ब्रिगेडियर उस्मान, उसको परमवीर चक्र मिला जो फौज का सबसे बड़ा इनाम होता है। हवलदार अब्दुल हमीद, उसको 1965 में परमवीर चक्र मिला, और अभी कारगिल वाली लड़ाई में कैप्टन हनीफुद्दीन को परमवीर चक्र मिला। हमें किसी से अपनी वफादारी का सबूत देने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि हम अपने रसूल को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और जो ने न चाहे जान से ज्यादा उसका ईमान नामुकम्मल है। बेशक, सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि तुम अपनी माँ बाप और अपनी औलाद और अपनी
بے شک سبحان اللہ کہا کس سے؟ کسی گاؤں کے صحابی سے نہیں کہا، ان سے کہا جو جس گلی میں گزر جاتے ہیں تو شیطان رستہ نکلنا چھوڑ دیتا ہے، وہ عمر جس کے اعضاء پہ شیدا سخر، اس خدا دوست حضرت کا لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ حضرت عمر فاروق سے فرمایا تو حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ اب تک میں اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا تھا، اپنی جان سے زیادہ نہیں چاہتا تھا، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر تمہارا دین اب مکمل ہوا۔ سبحان اللہ بے شک عمر فاروق کو کہنا پڑتا ہے اپنی دین کی تکمیل کے لیے کہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ تو میرے عزیزو یہ ابھی ہمارے پہلے عالم تشریف لائے انہوں نے بتایا ہم لوگ اگر یو پی یا مہاراشٹر میں ادارے بنا لیں اور ان کو چلا لیں تو وہ اتنی تعریف کی بات نہیں ہے جتنی اس بنجر علاقے میں چلانا بے شک اور ایسا عمدہ دارالعلوم آج مسجد کی ابھی عمارت کا کام چالو ہے، اس کو دیکھ کر دل خوشی سے اب تک خوش ہے اور کئی دن تک گھر جا کے خوش رہے گا کہ اللہ تو گھر و در سے پاک ہے، لیکن ہم آپ سمجھنے سمجھانے کے لیے مسجدوں کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، ایسا شاندار گھر بنے گا کہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا۔ سبحان اللہ میرے عزیزو اب ان کی بات بھی کر لیں، انہی کی جو دال سے شروع ہو کر چھوٹی یہ پہ ختم ہوتی، جو باؤ سے شروع ہو کر چھوٹی یہ پہ ختم ہوتی، جو 3 اٹھے ہوتے ہیں، 6 چوک ہوتے ہیں، 4 چھن ہوتے ہیں، 12 دنی ہوتے ہیں، بھائی کچھ کے ہوئے پجامے اور لٹکے ہوئے کرتے، ارے پجامہ پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں یار، تم تو کرتے اتنے لٹکا لیتے ہو۔ ڈھولا جنگل لیا کہ کہاں چلے کہ وہ کلمہ پڑھانے جا رہے ہیں، تو ہمارے قصبے میں پہنچے تو ان سے پوچھا پوچھنے والے نے کہ کیا کلمہ کچھ بدل گیا ہے تو پڑھانے کے لیے آئے ہو؟ یہ کہتی ہے اللہ کے رسول کو کوئی اختیار نہیں، اللہ کا رسول تو ایسا با اختیار ہے کہ اگر وہ نماز میں صرف سوچ لیتا ہے کہ قبلے کا رخ بدل دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوران نماز وہی نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کا رسول برابر سوچا کرتا تھا کہ کاش میرے دادا ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ اسے قبلہ قرار دے دیا جائے۔ نماز پڑھا رہے ہیں مسجد قبلتین میں، وہی نازل ہوئی قد نرا تقلب وجهك في السماء سبحان اللہ سبحان اللہ شطر المسجد الحرام، سبحان اللہ مسجد حرام کی طرف۔ بے شک ہمارا تو ایسا با اختیار نبی ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارہ سبحان اللہ پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک بے شک سبحان اللہ پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، ابے اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ ہمارا نبی تو ایسا با اختیار ہے کہ صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، کہا تھوڑا بہت تو ہے، کہا تھوڑا بہت تو ہے، برتن میں پانی لائے، اس میں اپنا دست مبارک ڈال دیا، 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے رواں ہو گئے۔ ایسا با اختیار نبی ہے، بے شک ہمارا ایسا با اختیار نبی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلوایا شب معراج، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ یہ بتاؤ یہ وہ بھی اور کھانے کا انتظام کر، اس نے کہا حضور 1 گھنٹے میں کرتا ہوں گوشت روٹی، ایک گوشت روٹی پکا کے لے آیا، مہمانوں نے خوب کھایا اور لمبے خراٹے لگائے، تو باقی باللہ فانی فی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ایمان کیا مانگتا ہے؟ نان بھائی سے باورچی سے کہا کہ مان کیا مانگتا ہے؟ کہ اللہ خواجہ اپنے جیسا بنا دو، سبحان اللہ سبحان اپنے اللہ جیسا بنا دو۔
اللہ نے اس پر نگاہ ڈالی تو اس کی شکل خواجہ جیسی ہو گئی اور ایک منٹ بعد مر گیا. سبحان اللہ. ایک منٹ بعد مر گیا کیونکہ اسے سنبھالنے کا اس کے اندر بوتا نہیں تھا. وہ کرنٹ وہ جھیل نہیں پایا اور وہی ختم ہو گیا. لیکن یہ بریلی کا 22 سال نوجوان سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بوتا لے کے گیا تھا. سبحان اللہ. اس کی نگاہ کرم کو برداشت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت عزیزو یہ کرم ہے ہم سنیوں پر. بتاؤ پچھلے 100-200 سال میں کوئی ہے ہماری جماعت میں احمد رضا جیسا؟ کوئی ہے احمد رضا جیسا؟ دیوبندی آیت پر احمد رضا کا ڈنڈا ہے. بہادی آیت پر احمد رضا کا ڈنڈا ہے. بے شک. چکرالی آیت پر احمد رضا کا جوتا ہے. بے شک. فصحاء رکھتے بڑے بڑے احمد رضا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. بے شک. آگے یوں ہیں دبے لچے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سنو زندہ باد. اور سنو